تقریر کے اوپر آپ نے تقریر تو سنی, اس کے جزیات میں نہیں جاتے, وقت چونکہ کم ہے عائشہ شو کا, لیکن جو اوور آل آپ کا کیا کامنٹ ہوگا آن دا فیکٹ کہ جس انداز سے آرمی چیف نے بھی گفتگو کی, پھر جس انداز سے پرائم منسٹر نے بعد میں وہ انہوں نے بھی, میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹکڑے پہلے چلتے رہے کہ جی جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں, بہت ہی تعریفی توصیفی قسم کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ بیانات دیے. یہ لگتا ہے کہ ہائیبرڈ نظام پاکستان میں کچھ ایک طرح سے دس واز اے ویری کلیئر اناؤنسمنٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں نا اوور آل اس کا سم ٹوٹل, تو بیسکلی جو چیف تھے وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہاں وی آر کنٹرولنگ تھنگز اینڈ وی آر ان چارج, ویدر اٹس بلوچستان, اکانومی, فورن انویسٹمنٹ, پاکستان فیوچر. تو یہ تو لگتا ہے کہ ہائیبرڈ نظام کی کوئی چینج میں کوئی ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی چینج ہونے والا ہے. رضا پہلی بات تو ہے کہ تقریر بہت معذرت کے ساتھ ایوریج تھی, اور یہ کہ پاکستان سٹڈیز کی کتاب کا چیپٹر لگ رہی تھی. وہی باتیں تھیں, کوئی اس میں نئی بات نہیں تھی. کہ ہمارے انڈین میڈیا جو ہے, ہمارے دوست کچھ بہت ہی گرمی سردی کھا کے بیٹھے. میں نے کہا بھائی اس میں ایک تو بات یہ کہ تقریر میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی. وہاں یہ بات ہو رہی ہے ہندوستان میں کہ جی ہندوؤں کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہندو اور مسلمان بہت مختلف ہیں, اکٹھے رہ نہیں سکتے. تو یہ بات تو میرے خیال میں ہندوتوا والوں کو پسند آنی چاہیے. وہ بھی یہ آئے گی. اس ٹو نیشن تھیری کی بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں تھی. دوسرا یہ تھا بہت ساری بروواڈو کہ جی جگلر وین ہے ہماری. پر بات یہ ہے کہ جگلر وین تو جب آرٹیکل 370 ہوا تھا تو جگلر وین کا رسہ تو وہیں ختم ہو گیا تھا. اور آپ کے پرانے چیف یعنی کہ ان کے پریڈیسیسر جنرل باجوہ نے اس پہ انڈائریکٹلی کہیں بیک چینل کے تھرو ایگری بھی کیا تھا. تو یا تو وہ نکالیں جنرل صاحب جو بیک چینل کی گفتگو, جو ایگریمنٹس کیے جنرل باجوہ نے, اس کو نکالے اور پوچھیں کہ جگلر وین کا سودا کہاں کرائے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ بالکل بیکار کی بات ہے کہ جی. اور بات یہ ہے کہ جی دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تقریر تھی یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھی. اب کوئی ان کو کیا بتائے کہ یہاں میں یو کے میں بیٹھی ہوں, امریکہ میں آپ بیٹھے ہیں. تو یو کے میں تو یہ ہے کہ جب تک یہ کوئی پیسے پوسے نہ دیں تو کشمیری گروپ جو ہیں پاکستانی کشمیری وہ نکلتے نہیں ہیں. تھوڑے بہت نکلتے ہیں, زیادہ بھی نہیں نکلتے. اور کوئی ایسی یہاں کوئی موومنٹ نہیں چل رہی عائشہ احتیاط سے بات کشمیر کرے, کے لیے. احتیاط سے بات کرے. وہ کشمیریوں نے میرا جڑا تھا جہاں 4 وال رہ گئے تھے, انہوں نے میرے پٹ دینا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر عائشہ کیا کہہ رہی ہے. بات یہاں کہاں نکلتے ہیں بتائیں نا, مطلب کہ یا تو آرگینک کوئی ہونا موومنٹس اچھی بری جس میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں جیسے خالصتانی نکلتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, کشمیری کدھر کچھ کرتے ہیں. یا ہر کوئی اپنی اپنی نوکری میں اپنی زندگی کی ضروریات پورے کرنے میں لگا ہوا ہے. سو بات یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی کو بتا رہے ہیں کہ جی کشمیر ہم جگولر وین ہے, لیکن یہ تو پھر بتائیں نا کہ کشمیر لے بھی سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. بات بلکہ جی دیکھیں مدتوں سے یہی بات ہوتی تھی کہ وہ مذاق بنا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے یہاں کہتے تھے کہ انڈیا ہیز کشمیر اینڈ پاکستان ہیز دا ایشو. ٹھیک ہے, 370 کے بعد آرٹیکل 370 کے بعد تو ایشو بھی چلا گیا. اور وہ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر میں, جیسے ہم نے کہا جی کشمیری لڑ رہے ہیں, دیکھیں کشمیری پروٹیسٹ کر رہے ہیں کشمیر پہ, وہاں انڈین اسٹیٹ بھی اتھارٹیرین ہے لیکن وہاں الیکشن بھی ہوئے, اور ہم سے زیادہ جتنے ہم نے پاکستان میں الیکشن فیئر کروائے اس سے کہیں زیادہ فیئر وہاں الیکشن ہوئے. 58% کشمیری باہر نکل کے آیا اور اس نے ووٹ دیا. اس کشمیری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑ رہا ہے, وہ نہیں لڑ رہا, وہ اور طریقے سے اسٹیٹ کے ساتھ اپنی وہ کر رہا ہے.
دوسری جی، بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بلوچستان کا کہتے ہیں نا جی، بلوچستان کا کہتے ہیں جی کہ نہیں جا سکتا، بات یہ ہے کہ یہ ملک اور ان کے چھوٹے خطے جو ہیں دے پرزنرز آف جیوگرافی. کشمیر انڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے اس کے لیے بھی ایک کنسنسس چاہیے ہوگا ہندوستان پاکستان کے درمیان. بلوچستان کے لیے بھی ریجنل بہت ممالک کے لیے کنسنسس چاہیے ہوگا. تو یہ الگ کروا لیں گے کشمیر کو، میں کہ یہ تو عجیب عجیب ہے مکان کا، یہ جو ٹرمپ والی بات ہے. جی، اچھا نہیں لیکن عائشہ میں میرے خیال سے دیکھیں وہ جزیات میں وہ ایک ہمیں اسپیشل اس کے اوپر کرنا چاہیے. یہ آلسو ٹو نیشن تھیری والی چیز جو آ جاتی ہے، ویسے آپس کی بات ہے کہ کیا غلط انہوں نے کہی تھی. یہی باتیں پاکستان کے فاؤنڈرز نے بھی کہی تھی. میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، جب بھی لوگ وہ کہتے ہیں جی ایسی کیوں بات کی ہے اور یہ کیا بات کی ہے، تو یہ مطلب پاکستان تو بنا ہی اسی نظریے پہ تھا، مطلب کہ جی ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہے، اور سارے فاؤنڈرز اس طرح تو کی وہی تقریریں. وہ وہی تو میں نے عرض کیا نا جی، پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر لگ رہا تھا. ہاں تو وہی. مجھے کوئی اچھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. رائٹ. تو میں آپ سے یہ اب جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا جو ایک دیکھیں دو چیزیں اچیو کی. ایک تو یہ انہوں نے کیا، جو بھی بلائے اوورسیز پاکستانی 1500 سے زائد تھے غالباً، ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ رکھا. سنا اسلام آباد کے ہوٹلوں شوٹلوں میں سب کو بک کیا ہوا تھا، فیض آباد میں تقریباً ہر ہوٹل ہی بک تھا. اور اس کے بعد ان کو یہ انہوں نے شو بھی کیا کہ بھی سارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں. میرے خیال سے اصل مقصد تو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا یہی تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ ریمیٹنسز بھی آگے آپ نے دیکھا ہوگا مارچ میں 4.1 ارب ڈالر پاکستانیوں نے بھیجے ہیں. وہاں بھی اس کا بھی انہوں نے بڑا ذکر کیا، شکریہ کیا. لیکن تیسرا ایک میسیجنگ بھی ہے، جو پولیٹیکل میسیجنگ ہے، میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ مجھے اس سے ظاہری بات ہے کہ میں مطلب آئی وانٹ کہ پاکستان کے اندر کوئی دوبارہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ ہو، کچھ سویلین فورسز جوائن کریں، عمران خان کو بھی انکلوڈ کریں، اس کی پارٹی کو تھوڑا ریلیف دیں اور پش بیک کریں. اپنی جو ڈومین ہے کم از کم اس کو تو واپس حاصل کریں. انہوں تو سارا کچھ ہی حوالے کر دیا ہے. دیکھیے رضا، وہ تو ابھی آنے والے دنوں میں جو ریوائول آف ڈیموکریسی اور ہائیبریڈیٹی سے آپ پیچھے جائیں، وہ تو ہونے کا نہیں ہے. بالکل بھی امید اس کی نہ رکھیں. میں تو سمجھتی ہوں پروگراموں میں ذکر بھی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پکا ہو گیا ہے کہ ہائیبریڈیٹی از ہیئر ٹو اسٹے. اور میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ 2008 سے یہ پلان بنا تھا. 2008 سے ان کو خیال آیا کہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو طاقت جاتی ہے ہاتھ سے اگر یہ مل بیٹھیں گے آپس میں.